सल्तनत उस्मानिया 623 साल तक कायम रहने वाली सल्तनत। सल्तनत उस्मानिया को इंग्लिश में ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है, जिसकी बुनियाद 1299 में उस्मान गाजी ने रखी, जो कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे और इन दोनों का ही ताल्लुक काई कबीले से था। काई कबीले का ताल्लुक तुर्क नस्ल से था और मरकजी एशिया से हिजरत करके अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की में आ बसा था। दोस्तों, ये सल्तनत 623 साल तक कायम तो रही, लेकिन आज हम नजर डालेंगे कि ये खत्म कैसे हो गई, इस पर जवाल कैसे आया। वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। एक अजीम और तवील मुद्दत तक कायम रहने वाली सल्तनत, जिसने 1299 से लेके 1922 तक दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की। 1299 में उस्मान गाजी ने अपनी मुस्तकिल रियासत का ऐलान किया और इसी वजह से उनके नाम पर सल्तनत को ऑटोमन या उस्मानिया का नाम दिया गया। दोस्तों, उस्मान गाजी ने अपने दौर में बाज़ंतीनियों के खिलाफ कई जंगें लड़ी और अपने रियाया के साथ एक इंसाफ का रवैया बरता और इस सल्तनत को एक मजबूत बुनियाद दी। सन 1326 में उस्मान गाजी वफात पा गए। उसके बाद उनके बड़े बेटे ओरहान गाजी ने सल्तनत की सीट संभाली। ओरहान गाजी का दौर शुरू होते ही ओरहान गाजी ने बुरसा फतह किया। बुरसा एक ऐसा किला था जो कि बाज़ंतीनियों के लिए बहुत ही अहम तिजारती किला था और ओरहान गाजी ने बुरसा को पहला दारुल हुकूमत बनाया। उन्होंने पहली मुनज़्ज़म ऑटोमन फौज बनाई, तालीमी इदारे बनाए और अपने सिस्टम को बेहतर बनाया। 1354 में ऑटोमन एम्पायर ने यूरोप में पहला कदम रखा और इटली के शहर गलीपोली पर कब्जा कर लिया, जो कि एक नहायत ही अहम बंदरगाह थी। 1362 में ओरहान गाजी इंतकाल कर गए और फिर उनके बेटे सीट पर विराजमान हुए, जिनका नाम था मुराद अव्वल। सुल्तान मुराद ने बालाकांस में ऑटोमन फौज की ताकत को मजीद बढ़ाया। सन 1364 में बैटल ऑफ मरेस्टा हुई। मरेस्टा एक बहुत ही अहम रिवर है जो कि पूरे यूरोप में से गुजरता है। बैटल ऑफ मरेस्टा में सुल्तान मुराद ने कामयाबी हासिल की। फिर 1389 यानी कि 1389 में बैटल ऑफ कोसोवो हुई। कोसोवो यूरोप का एक शहर है जिसको सुल्तान मुराद ने फतह किया। ऑटोमन फौज ने इस जंग में सर्बियंस को शिकस्त दी और जंग के बाद सुल्तान मुराद शहीद हो गए। उनका दौर 1389 में इख्तिताम पजीर हुआ। उसके बाद नए बनने वाले सुल्तान बायजीद अव्वल थे, जो कि मुराद के बेटे थे। 1399 में सुल्तान बनने के बाद मुराद अव्वल ने 1396 में बैटल ऑफ निकोपोलिस की, जिसमें बायजीद को कामयाबी हासिल हुई और उसने यूरोप की मुत्तहिदा फौजों को शिकस्त दी। लेकिन 1402 में बैटल ऑफ अंकारा हुई। इस जंग में बायजीद को शिकस्त हुई और तैमूर लंग, जो कि मंगोलों के लीडर थे, उन्होंने बायजीद को कैद कर लिया। 1402 में बायजीद की कैद के बाद सल्तनत में कुछ अरसे के लिए सियासी बहरान पैदा हुआ, लेकिन बायजीद के बेटे मोहम्मद अव्वल और मुराद सानी ने 1402 से लेकर 1451 तक सल्तनत को मजीद मजबूत करने के लिए कोशिशें की और फतूहात जारी रखी। उन्होंने अंदरूनी बगावतें कुचली और सल्तनत को मजीद बेहतर किया। फिर 1451 में आते हैं सुल्तान मोहम्मद फतेह, जो कि 1451 से 1481 तक सुल्तान रहे। सुल्तान मोहम्मद फतेह ऑटोमन एम्पायर की तारीख के अजीम हुक्मरानों में से एक है। सुल्तान मोहम्मद फतेह ने सुल्तान बनने के सिर्फ 2 साल बाद यानी कि 1453 में 29 मई को कुस्तुनतुनिया फतह किया। इस शहर को कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। ये बाज़ंतीनी एम्पायर का अहम मरकज था। 1453 की फतह का नतीजा ये निकला कि बाज़ंतीनी एम्पायर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। ऑटोमन एम्पायर दुनिया की ताकतवर एम्पायर में शामिल होने लगी और कुस्तुनतुनिया का नाम चेंज करके इस्तांबुल रख दिया गया। मोहम्मद फतेह को इसी वजह से फतेह का लक़ब मिला। मोहम्मद फतेह ने मस्जिदें तामीर की, मदारिस बनवाए, तालीम को फ़रोग़ दिया, तिजारत को फ़रोग़ दिया, यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले मरकज़ बनाए, जिन्हें हम आज के दौर में एम्बेसीज कहते हैं। फिर 1481 में आते हैं सुल्तान बायजीद
ثانی، جن کا دور 1481 سے لے کر 1512 تک رہا، اور انہوں نے سلطنت میں امن قائم رکھا، تجارت اور تعلیم کو مزید فروغ دیا، اندلس سے نکالے جانے والے یہودیوں اور مسلمانوں کو پناہ دی۔ 1512 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آئے سلطان سالم اول۔ سلطان سالم اول کا دور بہت ہی مختصر رہا، یعنی کہ 1512 سے لے کر 1520 تک کا دور۔ سلطان سالم نے کافی بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے 1514 میں، یعنی کہ اپنے سلطان بننے کے صرف 2 سال بعد، بیٹل آف چلڈرن میں صفاوی سلطنت کو شکست دی۔ پھر 1516 میں سیریا فتح کیا اور 1517 میں مصر فتح کیا۔ مصر سے مملوک سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ مدینہ اور مکہ یہ آٹومن امپائر کی تحویل میں آ گئے۔ خلافت کا مرکز آٹومن حکمرانوں کے پاس آ گیا۔ یہ آٹومن امپائر کی تاریخ کا بہت اہم موڑ تھا۔ اس کے بعد ناظرین 1520 میں آئے سلطان سلیمان القانونی، جن کا دور 1520 سے لے کر 1566 تک رہا۔ سلطان سلیمان کو یورپ میں دی سلطان میگنیفیکنٹ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کا دور آٹومن امپائر کا ایک سنہری دور تھا۔ سلطان بنتے ہی انہوں نے 1520 کے بعد 1521 میں بیلگریڈ فتح کیا، 1522 میں روڈس فتح کیا، 1526 میں بیٹل آف موہاکس میں ہنگری کو شکست دی، اور 1529 میں وینے کا پہلی بار محاصرہ کیا۔ انہوں نے قانونی اصلاحات کی، عدالتی نظام بہتر کیا، فوج کو مضبوط کیا اور سمندری قوت کو فروغ دیا۔ اسی لیے انہیں القانونی کہا جاتا ہے۔ یہ آٹومن سلطنت کا عروج تھا۔ 16ویں صدی میں آٹومن سلطنت 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی: یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ ترکی، گریس، بلغاریہ، سربیا، ہنگری کا بڑا حصہ، سیریا، عراق، فلسطین، حجاز، ایجپٹ، لیبیا، الجیریا، تیونسیا، یہ تمام علاقے آٹومن سلطنت میں شامل تھے۔ سلطنت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور اسلامی قوت بن چکی تھی۔ آٹومن حکمرانوں نے مدارس قائم کیے، آرکیٹیکچر کو فروغ دیا، لائبریریز بنوائیں، بلو موسکی بنوائی، سلیمانیہ موسکی بنوائی، اور آٹومن فن تعمیر دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ خیر الدین بارباروسا آٹومن نیوی کا ایک اہم ایڈمرل تھا۔ اس نے 1538 میں بیٹل آف پریویزا لڑی، جس میں یورپ کی متحدہ نیوی کو شکست دی۔ اس کے بعد میڈیٹرینین سی پر آٹومن سلطنت کا اثر رسوخ بڑھ گیا۔ 1566 میں سلطان سلیمان القانونی وفات پا گئے اور دھیرے دھیرے سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ حکمرانوں کی کمزوری، اندرونی سازشیں ہوئیں، بدعنوانی ہوئی، فوج کی کمزوریاں ہوئیں، اور سب سے اہم نکتہ، یورپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی۔ دوستوں 1683 میں وینا پر ایک بار پھر سے محاصرہ کیا گیا، لیکن اس میں آٹومن امپائر کامیاب نہ ہو سکے۔ آٹومن سلطنت نے وینا پر پھر سے حملہ کیا، لیکن اس میں ان کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1683 کی بات سن 1699 میں ٹریٹی آف کارلوٹس ہوا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جو کہ امن معاہدہ تھا۔ آٹومن امپائر کو یہ معاہدہ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ وہ خاصی کمزور ہو چکی تھی، کافی علاقے اس کے ہاتھ سے جا چکے تھے، یورپ میں کافی علاقوں میں بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ انڈسٹریل ریولوشن نے یورپ کو بہت مضبوط بنایا اور مقابلے میں آٹومن سلطنت کو کمزور کر دیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا، یورپ کے کئی علاقوں میں بغاوت شروع ہو گئی۔ سن 1821 میں گریس میں آزادی کی تحریک چلی اور 1829 میں گریس بھی آزاد ہو گیا۔ 1839 سے 1876 کا دور کافی اہم تھا۔ اس میں آٹومن حکمرانوں نے اصلاحات کی، سلطنت کو بچانے کے لیے اہم فیصلے کیے، فوج کی اصلاح کی، تعلیم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، قانونی نظام بہتر کیا اور جدید انتظامات کو فروغ دیا۔ لیکن یہ اصلاحات آٹومن سلطنت کے لیے ناکافی ثابت ہوئیں، سلطنت کو پوری طرح بچایا نہ جا سکا۔ پھر آتے ہیں آپ کے 1876 میں سلطان عبدالحمید۔ سلطان عبدالحمید بھی آٹومن حکمرانوں میں ایک اہم حکمران مانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلی بار دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور ایک ریلوے پروجیکٹ شروع کیا جسے حجاز ریلوے کہا جاتا ہے۔ سن 1900 میں اس کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا اور سن 1908 تک یہ ٹرین مدینہ تک پہنچ گئی۔ اسی لیے یہ پروجیکٹ دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا تھا۔ دوستوں اس دوران پہلے سے ایک موومنٹ چل رہی تھی جس کا نام تھا ینگ ترک موومنٹ،
اور 1908 میں ینگ ترک موومنٹ جو ہے وہ سیاسی حیثیت اختیار کر گئی، اور 1909 میں سلطان عبدالحمید کو بھی معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطنت مزید بحران کا شکار ہو گئی۔ سن 1912 سے سن 1913 تک ایک بالکانز وار ہوئی، جس میں بالکانز کی تمام ریاستوں نے آٹومن سلطنت کے خلاف جنگ لڑی۔ دوستو یہاں بالکان سے مراد ریجن ہے جس میں یہ تمام ریاستیں شامل ہیں، اور یہ بہت بڑا علاقہ بالکانز کہلاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں سلطنت کے علاقے بہت ہی کم رہ گئے تھے، اور آٹومن سلطنت کو ایک بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ہوئی پہلی جنگ عظیم 1914 میں۔ آٹومن سلطنت جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ مل گئی اور باقی ریاستوں کے ساتھ جنگ کی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک ایک فوجی کمانڈر تھا جس نے اس جنگ میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا، لیکن ان دی اینڈ جرمنی اور آٹومن سلطنت کو اس جنگ میں بھی شکست ہوئی، اور 1918 میں آٹومن سلطنت نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر 1920 میں ٹریٹی آف سروس ہوئی۔ یہ بھی ایک معاہدہ تھا جسے امن کا معاہدہ کہا جاتا ہے، جس میں سلطنت عثمانیہ کا رسمی طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ آخری سلطان محمد کو بھی سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ 1924 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت کو بھی ختم کر دیا۔ اس طرح لگ بھگ 623 سال پرانی سلطنت عثمانیہ اور اسلامی خلافت کا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ سلطنت عثمانیہ اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم اور طویل مدت تک قائم رہنے والی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں اسلام کا پیغام پھیلایا، علم، ثقافت، فن تعمیر اور تجارت کو فروغ دیا۔ سلطان محمد فتح کی فتح قسطنطنیہ اور سلطان سلمان القانونی کا دور اس سلطنت کا عروج کی نشانیاں ہیں۔ اگرچہ وقت کے ساتھ سیاسی، فوجی اور معاشی کمزوری کی وجہ سے یہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی، لیکن اس کے اثرات آج بھی مسلم دنیا اور ترکی کی تاریخ میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ دوستوں اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔